بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ویڈیو میں ہم حضرت خدیجہ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نکاح کے بارے میں بات کریں گے کہ ان کا نکاح کس طرح سے ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت ابو طالب نے آپ کو لے لیا جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب کا انتقال ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت ابو طالب نے ہر طرح سے آپ کی پرورش کی، آپ کا خیال رکھتے اور تجارتی سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے ساتھ لے جاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بکریاں بھی چراتے، اپنے چچا کے گلوں کی رکھوالی بھی کرتے اور چرانے کے لیے جنگل میں لے جاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچا ابو طالب کے ہمراہ کئی تجارتی سفر کیے، خرید و فروخت کے طریقے سیکھے۔ سفر کے دوران بہت سے لوگوں سے ملاقات ہوئی، ان سے بات چیت کرنے کا موقع ملا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر ملک شام جایا کرتے تھے۔ مکہ میں ایک خاتون رہتی تھی جن کا نام خدیجہ تھا۔ عورت تو تھیں لیکن باصلاحیت تھیں، وہ بھی تجارت کرتی تھیں اور اپنا مال ملک شام بھیجتی تھیں۔ حضرت خدیجہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں اکثر سنا کرتی تھیں اور کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک کامیاب تاجر ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اعلیٰ صفات اور حسن اخلاق سے بھی واقف تھیں۔ لوگوں کی زبان سے یہ سنا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صادق اور امین ہیں، لوگوں پر رحم کرتے ہیں۔ حضرت خدیجہ میں دل میں کہنے لگیں، ایسے راست باز اور سچے آدمی سے ملنا چاہیے، شاید وہ کاروبار میں مدد کر سکیں۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیغام بھیجا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بی بی خدیجہ کے گھر پہنچے۔ بی بی خدیجہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تجارتی مال لے جا کر فروخت کریں، مجھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسے شخص کی ضرورت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پیشکش کو منظور کر لیا، چنانچہ تجارت کا مال لے کر شام جانے کے لیے تیار ہو گئے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا غلام میسرہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کے لیے ہمراہ کر دیا۔ قافلہ روانہ ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ملک شام کی طرف جا رہے تھے تو راستہ میں بصرہ کے قریب ایک یہودی عالم ربی رہتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے قریب سے گزرے، کچھ دیر سستانے کے لیے ایک درخت کے سایہ میں بیٹھ گئے۔ ربی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خوب غور سے دیکھا اور میسرہ کو اشارے سے اپنے پاس بلا کر پوچھا، یہ تمہارے ساتھ کون ہے؟ اس نے کہا، اس شخص کا تعلق قبیلہ قریش سے ہے۔ ربی نے کہا، خدا کی قسم، اس درخت کے سائے تلے سوائے نبی کے کوئی نہیں بیٹھتا، کاش میں اس وقت تک زندہ رہتا جب اس شخص کو نبوت ملتی۔ شام کے سفر سے واپس لوٹے، مال فروخت کرنے کے بعد جو رقم حاصل کی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خدیجہ کے حوالے کی۔ حضرت خدیجہ نے میسرہ سے سفر میں پیش آنے والے حالات دریافت کیے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بھی پوچھا۔ میسرہ نے سفر کے دوران پیش آنے والے واقعات اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صالح کردار کے بارے میں سب کچھ تفصیل سے بتا دیا۔ میسرہ نے جو باتیں بتائیں اس کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت متاثر ہوئیں اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجیت میں آنے کے لیے آپ سے نکاح کی درخواست کی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیشکش منظور کر لی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 25 سال تھی اور حضرت خدیجہ کی عمر 60 سال تھی، 15 سال کا فرق تھا۔ نکاح ہو گیا۔ تقریب میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو طالب، حضرت ابوبکر صدیق اور برادران قریش شریک ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مہر میں 20 اونٹ دیے۔ شادی کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حالت بہتر ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غریبوں کا خیال رکھتے تھے، بے کسوں کی مدد فرماتے تھے، مصیبت زدہ لوگوں کے کام آتے تھے۔ قریش آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچائی اور حسن اخلاق کے قائل ہو گئے۔ ہر شخص آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف کرتا تھا۔ یوں تو سارے عرب میں گمراہی پھیلی ہوئی تھی، ہر طرف بدنظمی اور انتشار کا ماحول پایا جاتا تھا، کمزوروں کا جینا دوبر ہو چکا تھا، انصاف نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ مکہ کی حدود میں بھی کچھ اس قسم کی حالت پائی جاتی تھی۔ باہر سے کوئی تاجر مال لے کر آتا تو لوٹ جاتا یا مال خرید کر رقم نہیں دیتا، کوئی کسی کا حق دبا بیٹھتا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان خرابیوں کے باعث بہت دکھ پہنچتا تھا۔ مکہ کے سنجیدہ اور انصاف پسند لوگوں نے حلف الفضول کے نام سے ایک انجمن کی بنیاد رکھی، جس کا مقصد یہ تھا کہ ہر اس مظلوم کی حمایت کی جائے جو شہر مکہ کی حدود میں پایا جائے، خواہ وہ وہیں کا باشندہ ہو یا اجنبی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس عمل کو بہت پسند فرمایا۔